کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ جب آپ کو سفید کپڑوں میں لپیٹ کر اندھیری قبر میں اتارا جائے گا، جب مٹی کی پہلی مٹھی آپ کے چہرے پر گرے گی اور جب آخری شخص قبر کے کنارے سے واپس لوٹے گا، تب آپ اکیلے ہوں گے، بالکل اکیلے۔ سوچو، اس اندھیری قبر میں جہاں نہ روشنی ہوگی، نہ سانس لینے کے لیے کھڑکی، صرف سناٹا ہوگا، صرف اندھیرا ہوگا۔ وہاں پہلے 24 گھنٹے کیسے گزریں گے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ قبر میں پہلا لمحہ کیسا ہوگا؟ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ کیا وہاں سکون ملے گا یا عجب خوشبو ہوگی یا آگ کے شعلے؟ آج ہم بات کریں گے قبر کے پہلے 24 گھنٹے کی، وہ لمحے جو ہر انسان جھیلتے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، نیک ہو یا گنہگار۔ سوچو، جب وہ لمحہ آئے گا کہ آپ کا جنازہ تیار ہوگا، ماں رو رہی ہوگی، بیوی چیخ رہی ہوگی، بچے آپ کے سینے سے لپٹ کر رو رہے ہوں گے، لیکن سنو، کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا، کوئی آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ پھر وہ لمحہ آئے گا جب 4 آدمی آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے، لوگوں کے بیچ آپ جا رہے ہوں گے، لیکن حیرت کی بات ہے، سب ساتھ ہوں گے مگر آپ تنہا ہوں گے۔ سب آپ کو لے جا رہے ہوں گے لیکن آپ بول نہیں سکیں گے، آپ کی زبان بند ہوگی، آپ کے ہاتھ پاؤں رک گئے ہوں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ اب سب ختم ہو گیا۔ اب سنو سب سے خوفناک لمحہ، جب آپ کو قبر میں اتارا جائے گا، سفید کفن میں لپٹا ہوا جسم 4 آدمی قبر کے اندر اتاریں گے۔ کچھ لمحوں کے لیے اندھیرا، ٹھنڈی مٹی اور خاموشی، اور پھر آواز آئے گی کہ مٹی ڈال دو۔ پہلی مٹھی جب آپ کے چہرے پر گرے گی، آپ کا دل کہیں اٹھے گا، پھر دوسری مٹھی، پھر تیسری مٹھی، اور پھر آہستہ آہستہ سب لوگ واپس جانا شروع کر دیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب سب لوگ واپس جا رہے ہوں گے تب آپ قبر کے اندر کیا محسوس کریں گے؟ جب آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہوں گے کہ سب لوگ قدموں کی آہٹ کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کے دل میں یہ آواز گونجے گی، اب میں اکیلا رہ گیا، بالکل اکیلا۔ پہلے لمحے ہی آپ کو قبر کی وحشت ستانے لگے گی کہ اندھیرا، سناٹا، تنگ جگہ، نہ ہوا کا جھونکا، نہ کسی کا ساتھ۔ سوچو، وہ دل جس کو دنیا کے شور میں کبھی خاموش نہیں، آج اتنی گہری خاموشی میں اتر جائے گا کہ صرف اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے گی۔ کیا آپ نے کبھی قبر کی پہلی رات کا تصور کیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ ہوگا تو آپ کی حالت کیسی ہوگی؟ پہلے لمحے میں قبر اپنے نیچے کاٹ دے، نیک انسان کے لیے قبر کشادہ ہو جائے گی، ٹھنڈک اور بن جائے گی، لیکن گنہگار کے لیے قبر تنگ ہو جائے گی، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائے گی اور انسان وہاں پر بے بس ہوگا۔ انسان کے ساتھ کوئی دینے والا نہ ہوگا سوائے آپ کے اعمال کی۔ سوچو جو بھائی، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ قبر میں کون ہوگا؟ کیا وہ قرآن ہوگا جو آپ نے پڑھا تھا؟ کیا وہ نماز ہوگی جو آپ نے ادا کی تھی؟ کیا وہ صدقہ ہوگا جو آپ نے چھپ کر دیا تھا؟ یا پھر وہ گناہ ہوں گے، وہ دھوکے، وہ جھوٹ، وہ نمازیں جو آپ نے چھوڑی، وہ ظلم کیا، کیا وہی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ قبر کے پہلے 24 گھنٹے یہی فیصلہ کریں گے کہ آپ کا انجام سکون ہوگا یا عجب۔ کبھی سوچو کہ جب قبر کا دروازہ بند ہو جائے گا تو کوئی موبائل نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، وہاں بس آپ اور آپ کے اعمال ہوں گے۔ اور یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں انسان سوچے گا، کاش میں دنیا میں نیک عمل کر لیتا، کاش میں گناہوں سے بچ جاتا، کاش میں اپنی آخرت کی تیاری کر لیتا۔ لیکن سنو، وہاں کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں پچھتاوا ہوگا، آنسو ہوں گے، لیکن کوئی رجوع نہیں ہوگا، وہاں نہ کوئی دوسرا موقع ملے گا، نہ واپس آنے کی اجازت۔ یہی ہے قبر کے پہلے 24 گھنٹے۔ قبر یا تو جنت کا باغ بن جائیں گے یا جہنم کی آگ کا دروازہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قبر کے اندر خاموشی کے بعد سب سے پہلا لمحہ کون سا ہوگا؟ وہ لمحہ
جب اچانک زمین ہلتی ہے، اندھیروں میں روشنی کی بجلی سی کڑکتی ہے اور دو فرشتے منکر نکیر قبر کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان کا چہرہ کیسا ہوگا؟ ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی؟ شعلوں کی طرح دیکھتی ہوں گی، آواز بجلی کی گرج کی طرح ہوگی۔ وہ قبر میں بیٹھے میت کو چھینٹ کر اٹھائیں گے اور کہیں گے انسان اٹھ اور جواب دے۔ سوچو وہ لمحہ کیسا ہوگا جب آپ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں گے، دل لرز رہا ہوگا۔ فرشتے سوال کریں گے، ایک من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا اس نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجی گئی؟ اس ہستی کے بارے میں یہاں نہ کتابیں ہوں گی، یہاں نہ کوئی ٹیچر ہوگا، آپ کے اعمال ہی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ نیک انسان کا دل خود بخود بول اٹھے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، محمد رسول اللہ، آہ وہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ جواب دے کر اس کے چہرے پر پرسکون آ جائے گا۔ فرشتے مسکرا کر کہیں گے سچ کہا تم نے۔ پھر اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، خوشبوئیں آنے لگیں گی اور اس سے کہا جائے گا سوتے رہو جیسے دلہن اپنے شوہر کے انتظار میں سکون سے سوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف گنہگار انسان، اس کا دل کانپ رہا ہوگا، زبان لڑکھڑا رہی ہوگی، وہ جواب دینے کی کوشش کرے گا مگر کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا۔ کبھی کہے گا ہاں لوگ کہتے تھے، کبھی کہے گا مجھے معلوم نہیں، اور فرشتے گرجدار آواز میں کہیں گے کہ تو نے رب کو پہچانا، نہ دین کو سمجھا، نہ رسول کو مانا۔ پھر قبر اس پر تنگ ہو جائے گی کہ زمین کی دیواریں ایک دوسرے چڑھ جائیں گی، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی اور عجب شروع ہو جائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا جب قبر کا اندھیرا سانپ اور بچھو اس انسان کو گھیر لیں گے، جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، گرم ہوا کا جھونکا قبر میں بھر جائے گا، آگ کے شعلوں کی نظر کریں گے اور کہا جائے گا یہ ہے تیرا ٹھکانہ جب تک قیامت نہ آ جائے۔ سوچو بھائی، وہ انسان جسے دنیا میں لوگ بڑا سمجھتے تھے، شاید بادشاہ، شاید دولت مند، اگر ایمان اور امان نہیں ہے تو قبر اس کے لیے قید خانہ اور جہنم کا دروازہ بن جائے گی۔ اور وہ عام غریب ہو، وہ یتیم، وہ نیک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب تھا، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، روشنی اور سکون سے بھری۔ کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا ہے جب منکر نکیر سوال کریں گے تب ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہماری زبان کہہ پائے گی کہ ربی اللہ؟ کیا ہمارا دل بول پائے گا دین الاسلام؟ کیا ہم گواہی دے سکیں گے محمد اللہ کے رسول ہے؟ زبان سے نہیں بلکہ عمل سے دیا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان کر جیے، اسلام پر عمل کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونگی ان سنتوں کو اپنایا تو قبر میں جواب آسان ہوگا۔ لیکن اگر دنیا میں اللہ کو بھول گئے، نماز کو چھوڑ دیا، قرآن کو بند کر دیا، گناہوں میں ڈوب گئے تو قبر میں زبان بند ہو جائے گی اور عجب ہوگا۔ قبر کی یہ سوال ہی انسان کی حقیقت کھول دیتے ہیں۔ یہی پہلے 24 گھنٹے کی سلسلہ ہے۔ بھائیو ذرا سوچو، اگر قبر میں پہلا جواب غلط کیا تو کیا؟ اگر وہاں ہم کچھ نہ کہہ سکے تو کیا دنیا کے سب مال و دولت، سب شہرت، سب تعلقات اس وقت ہمیں بچا سکیں گے؟ وہاں صرف ایمان اور اعمال ساتھ ہوں گے، اور جب کوئی گناہ گار ہوگا تو قبر سانپوں، بچھو، آگ اور عجب کا اندھیرا گڑھا بن جائے گی۔ بھائی میرے بہن، میرے اب مضبوط کر لو، کیونکہ جو آگے سننے جا رہے ہو وہ تمہیں رات کو کروٹیں بدلنے پر مجبور کرے گا۔ یہ وہ لمحات ہیں جنہیں ہم سب نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہماری روحیں جانتی ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ تصور کرو، قبر کے پہلے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، وہ لمحہ جب تجہیز و تکفین مکمل ہو چکی، لوگ دعائیں کر کے جا چکے اور قبرستان کی خاموشی فضا میں صرف تم رہ گئے ہو، اوپر سے مٹی برابر کر دی گئی اور نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی تمہارا نہیں لے کر بات کرنے والا نہیں۔ اب حساب شروع ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں نہایت حیات ناک شکلوں میں، ان کی آنکھوں میں آگ کی چمک، ان کی آواز بادل کی گرج کی طرح۔ وہ تم سے سوال کرتے ہیں من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ کیا تمہارے پاس جواب ہے؟ زبان ہلنے سے انکار
کر رہی ہے۔ زندگی میں قرآن پڑھا تھا مگر دل میں نہیں اتارا، زبان پر اللہ کا ذکر کم تھا اب الفاظ نہیں نکلے، پھر سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ لمحہ سوچو جب تمہاری یادداشت دھندلا جاتی ہے، تم دنیا میں اسلام کے نام پر زندہ رہے مگر عمل وہ نہ کیا جو ایمان کے تقاضے تھے، اب دین کا نام یاد نہیں آ رہا۔ تیسرا سوال ہوتا ہے یعنی محمد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس وقت دل لرزتا ہے، زبان گھونگ جاتی ہے۔ جنہوں نے ان کی سنت کو مذاق بنایا، ان کے نام پر چلنے سے قطراتے رہے، وہ وہاں جواب نہ دے پائیں گے۔ پھر وہ منظر جب قبر سکڑ جاتی ہے، ایک طرف سے دباؤ بڑھتا ہے۔ روایت میں ہے کہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ سوچو وہ کیسا دباؤ ہوگا جب زمین کا ایک ایک ذرہ تمہارے جسم کو جکڑ لے گا، اور پھر اعمال کے مطابق قبر یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گھڑا۔ اگر وہ جو نیک ہوا اس کے لیے قبر کھول دی جاتی ہے، ایک دروازہ جنت کی طرف کھلتا ہے، خوشبوئیں آنے لگتی ہے، روح سکون میں آ جاتی ہے۔ لیکن جو گنہگار ہوا اس کے لیے آگ کی جھلکیاں کھلتی ہیں، زہریلی ہوا قبر کو گھیر لیتی ہے اور اس کا ہر لمحہ عجب میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہر انسان کے سامنے ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل، قبر کسی پر رحم نہیں کرتی، وہاں صرف ایمان اور عمل ساتھ جاتا ہے۔ نہ دولت، نہ شہرت، نہ گھر، نہ اولاد۔ تو بھائی میرے ذرا سوچ، اگر ابھی موت آ گئی تو تم سوالوں کا کیا جواب دو گے؟ تمہاری قبر باغ ہوگی یا گھڑا؟ اپنے آپ سوچو، کیا میرا دل قرآن سے جڑا ہوا ہے؟ کیا میری زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اقرار کرتی ہے؟ کیا میرے اعمال میرے گواہی دیتے ہیں؟ اگر جواب ہے ہاں تو جاؤ، قبر تمہارے لیے جنت کا دروازہ بن سکتی ہے، اور اگر جواب نہیں ہے تو ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے، نماز تمہارے انتظار میں ہے، اور اللہ ہر لمحہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یہ ویڈیو تمہیں خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے، تاکہ تم سوچو کہ تمہارا انجام کہاں ہوگا، اور یاد رکھو کبھی ایک کلک کی زندگی میں روشنی لا سکتا ہے تو اسے صرف مت دیکھو۔ آگے بڑھاؤ، لائک کرو، شیئر کرو، اور ذکر رحمان چینل کو سبسکرائب کرو۔ تمہارا ایک عمل کسی کی زندگی بدل سکتا ہے، کسی کا دل بدل سکتا ہے، اور شاید تمہاری بخشش